اگر آپ بھی چائے پینے کے شوقین ہیں تو یہ خطرہ پھر آپ کے سر پر بھی منڈلا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم کچھ عرصہ پہلے تک اپنی جو چائے کے برتن استعمال کرتے تھے کانچ کے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ باہر سے جو لوگ چائے پیتے ہیں ان کے اندر پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپس کا رواج کافی عام ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات ہونے لگی کہ جو پلاسٹک ہے اس کے اندر گرم پانی کا اگر استعمال کیا جائے تو اس کے اجزاء مل جاتے ہیں اس پانی کے اندر، جو کہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ پھر پیپر کپس نے رواج لیا اور یوں ہم کانچ کے برتن سے پلاسٹک اور پھر پیپر کے کپ پہ اس لیے شفٹ ہوئے کہ ہمیں یہ خیال تھا کہ جب ہم مختلف ہوٹلز میں یا پبلک پلیسز پر کوئی کپ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنا صاف نہیں ہوتا، اس کے ذریعے مختلف بیماریاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے احتیاطاً پلاسٹک یا پھر پیپر کے کپس کو رواج دینا شروع کیا۔ تازہ ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ جو پلاسٹک کے کپس تیار ہوتے ہیں ان کے تیار کرنے میں ایسے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے جو گرم پانی ڈالنے سے اس کی گرمائش کی وجہ سے اس میں پلاسٹک کو آہستہ آہستہ پلاسٹک کے اجزاء جب حل ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک خطرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کے کپ کو تیار کرنے میں یعنی اس کو جوڑنے میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اب جب دوسرا ایک خیال آیا انڈسٹری کو کہ پیپر کپ کے ذریعے پھر اس خطرے سے بچا جا سکتا ہے، تو پھر یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ پیپر کپ کے تیار کرنے میں بھی پلاسٹک کی کوٹنگ یا پھر موم کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور اس میں بھی کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو تیار کرنے میں، اور جس کے نتیجہ میں جب گرم پانی یعنی چائے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی وہی اجزاء چائے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ چائے پیتے ہیں گرم واٹر جس کے اندر آپ نے مختلف جو کیمیکلز ہیں پلاسٹک کے اور دوسرے کیمیکلز حل ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے دو طرح کے اس کے ساتھ رسک جڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو فوری رسک ہے، یعنی آپ کو پیٹ کا کوئی پرابلم، کوئی ڈائریا، کچھ اس طرح کی چیزیں، بعض اوقات لوگ امیون بھی ہو جاتے ہیں تو شروع میں کوئی استعمال کرتا ہوگا تو ہو سکتا ہے اسے اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہوں، لیکن بعد میں اس طرح کے پرابلمز ان کو درپیش نہ آتے ہوں۔ لیکن اس کے کچھ دور رس اثرات بھی ہیں۔ دور رس اثرات کیا ہیں کہ جب آپ ایسے کیمیکلز کا حل شدہ پانی مسلسل استعمال کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں 3 دفعہ تو چائے، جیسے 3 دفعہ کھانے کا رواج ہے نا، تو اسی طرح 3 دفعہ چائے کا بھی ایک رواج چلا آ رہا ہے۔ تو جب یہ 3 دفعہ یہی کام ہوا اور مسلسل ہوا تو آہستہ آہستہ یہ جو ٹاکسنز ہیں یہ باڈی کے اندر ڈپازٹ ہونے لگتے ہیں۔ باڈی کے اندر ڈپازٹ ہو کے یہ بالکل ایک سلو پوائزننگ کی طرح جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کی ایک بائیو کیمسٹری ہے، یعنی اس کا میٹابولائز ہونے کا یعنی ہضم ہونے کا ایک سسٹم ہے۔ تو جو ہمارے جسم میں جاتا ہے اس نے ایک خاص پروسیس کے ذریعے ہوتے ہوئے لیور سے پروسیس ہونا ہوتا ہے یا پھر کڈنی سے پروسیس ہونا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے تو ایسے اجزاء آہستہ آہستہ جسم کے ان میجر آرگنز کو اور باقی آرگنز کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا چائے پینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا پھر فائدہ مند نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ اس پر بھی آپ چاہیں تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، بہت ساری ریسرچز مل جائیں گی جس میں یہ ڈیبیٹ چلتی چلی آ رہی ہے کہ چائے کا استعمال ہمارے لیے کیسا ہے۔ لیکن بہرحال جو چیز ثابت شدہ ہے، جس بارے میں یعنی آپ بالکل ریسرچز پاتے ہیں اور آپ کے سامنے بالکل ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ جیسے بالکل سامنے اگر کسی میں مکھی گری ہو نا کسی چیز میں تو اس کو کھانا یا پینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس چیز کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کو پھر پینا یا کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نالج کو انہینس کرتے رہنا، یہ سیکھتے رہنا، جانتے رہنا کہ جو ہم کھا پی رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا ہوں گے، جو ہم کھا پی رہے ہیں اس کی تیاری کا عمل کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ
होटलिंग के बड़े शौकीन हैं। यानी ये भी एक रूटीन है कि लोग अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये सोचते हैं कि जैसे ये भी कोई आउटिंग है या इसमें कोई मज़ा है कि जब वो जाके होटलिंग करते हैं। एक्चुअली होटलिंग करना या बाहर के खाने खाना या तैयार करना, सब जगहों पे अच्छा मयारी खाना तैयार नहीं होता। उसके अंदर वो तैयारी तो नहीं होती ना जो आप अपने मुताबिक अपनी सेहत के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए, अपने ब्लड प्रोफाइल को, अपनी सेहत के मामलात को देखते हुए जो आप खाना तैयार करते हैं। जैसे घरों में तो हम कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अपने मुताबिक मिर्च मसाला ये सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक रखते हैं। लेकिन बाहर के इन खानों में चूँकि ज़रा हमें डिफरेंट सा जायका आता है, हमें लगता है कि ये एक वो जैसे होता नहीं कि रूटीन से हटी हुई कोई चीज़ हमें ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है, मज़ा भी देती है, तो हम एक्चुअली उस चेन को ब्रेक करने के लिए जो हमारी रोज़ाना घर के खानों की होती है, तो उसमें हम फिर इस रूटीन को अपनाते हैं। लेकिन क्या हम ये भी याद रखते हैं कि इसकी कीमत हम क्या अदा करते हैं? नहीं, मैं उस कीमत की बात नहीं कर रहा जो कि रुपयों की सूरत में होती है। इसकी कीमत जो सेहत की सूरत में होती है, इसकी कीमत हमारी सेहत की जिस तरह की के बाज़-औक़ात रिस्क्स पर की सूरत में हम अदा करते हैं, बाज़ में इसका इंदिमाल, इसकी तलाफ़ी पर भी फिर हमारे पैसे खर्च होते हैं, यानी सेहत को, खोई हुई सेहत को बहाल करने पर। चुनाचे हम जो करते हैं, हम अगर वो ज़्यादा सोच कर गौर करके करें, जो हम करते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा ये भी सोच लें कि ये करते रहने का नतीजा क्या निकलेगा और इसके करते रहने से हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, तो यकीनन हम अपनी एक बेहतर सेहतमंद अच्छे लाइफस्टाइल पर आ सकते हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर हवाले से मुकम्मल अपनी हिफाजत में रखे, खुशहाल रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और अपने हर दिन और हर लम्हे को सेलिब्रेट करते रहें अपने प्यारों की खुशियों और सलामती के साथ। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।